باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ سب آپ آواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضور قائد محترم حضرت علامہ مولانا سراپا اخلاص و محبت جناب محترم قبلہ عابد قمر نورانی صاحب سیدہ شرفو، ہمارے انتہائی عزت و احترام کے لائق آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت قبلہ اور دیگر سامعین و حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب یہاں پر یار غار مصطفیٰ افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ایک بار سارے ذات کہیں سبحان اللہ۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، اتنے لمحات ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، خوشی سے اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہماری حاضری انتہائی محبت کے ساتھ تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پیش ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ ایسے نہیں بلند آواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں تقریباً 2 سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ مکہ یام الفیل کے 2 یا 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عرب سے تعلق ہے، 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے مل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، علماء ادھر تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں۔ کون سی پشت میں جی؟ بولیے کون سی میں؟ 7ویں پشت میں اوپر جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے محفوظ رہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان تمام خرابیوں سے محفوظ رہے۔ اب اہل عرب کا اس وقت دستور تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بت خانے کے اندر لے گئے اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو کہا، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت کر۔ یہ کہہ کے آپ کو چھوڑ کے تو آپ کے والد گرامی باہر نکل گئے عبادت خانے سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس سے ہم کلام ہوئے اور اسے کہا، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ وہ تو پتھر تھا، اس نے کیا بولنا تھا؟ لوگوں کے نظریات کے مطابق وہ ان کا خدا تھا۔ جواب نہ آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا جملہ کہا، انی عار فاکسنی، میں بے لباس ہوں مجھے لباس دے۔ جواب نہ آیا۔ پتھر وغیرہ اٹھایا اور اس بت کو دے مارا کہ وہ اونگے منہ نیچے زمین پر جا گرا۔ اتنے میں آپ کے والد گرامی اندر آئے اور آ کر جب حال دیکھا
تو صدیق اکبر کو پکڑا اور گھر لے گئے سیدھا آپ کی والدہ محترمہ کے پاس، جا کر وہ سارا منظر اور ماجرا سنا دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے جب وہ سارا ماجرا سنا تو کہنے لگی اپنے خاوند کو کہ اس بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اس بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی اس رات میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی، میں نے غیب سے، ابھی دنیا میں آئی نہیں، غیب سے ایک آواز سنی تھی، اور آواز یہ تھی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی تجھے ایک نیک لڑکے کی بشارت ہو، ابھی دنیا میں آئی نہیں، تجھے ایک نیک لڑکے کی بشارت ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، اسمہ فی السماء الصدیق، ان کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں میں صدیق ہوگا، ولی محمد صاحب و رفیق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحب اور رفیق ہوں گے۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، آنے سے پہلے ہی غیب سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو والدہ محترمہ نے کہا اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، لہٰذا آج کے بعد اس کو کچھ نہ کرنا جائے۔ وقت گزرتا رہا، تجارت سے آپ معاملات زندگی چلایا کرتے تھے، تاجر تھے، ملک شام آنا جانا لگا رہتا۔ ایک مرتبہ ملک شام گئے سامان تجارت لے کر قافلے کے ہمراہ۔ ملک شام جب پہنچے تو ایک جگہ پر جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا عیسائیوں کے عبادت خانے کے قریب۔ صدیق اکبر سوئے، دیگر حضرات بھی محض استراحت تھے۔ تو صدیق اکبر نے خواب دیکھا کہ اچانک آسمان کا چاند زمین کے قریب ہوتے ہوتے میری گود میں آ گیا۔ آسمان کا چاند زمین کے قریب ہوتے ہوتے کہاں آ گیا؟ میری گود میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، راہب کے پاس پہنچے اور جا کر اسے اپنا خواب بیان کیا۔ راہب نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام ابو بکر ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق ہے۔ پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے جی تاجر ہوں۔ اب آگے راہب نے کہا ان صدق اللہ رؤیاک، اگر یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات سچے ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ تیرے خواب کو سچا کرے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے، توجہ سے سن۔ اب تعبیر یہ تھی کہ وہ راہب کہنے لگا کہ تیرے شہر مکہ میں تیرے ہی قبیلے سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو ان کی زندگی میں ان کا وزیر بنے گا۔ تکون وزیرہ فی حیاتہ، تو ان کا وزیر ہوگا ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں۔ وخلیفتہ بعد وصالہ، اور ان کے وصال کے بعد ان کا خلیفہ بنے گا۔ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر لی، اور اس خواب کی تعبیر کا تیسرا جملہ کہنے لگے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور اس سفر میں تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ راستے میں ایک غار میں قیام ہوگا، وہ نبی اپنا سر تیری گود میں رکھ کے تو آرام کرے گا۔ بلند آواز سے میں اگر سمجھ آئی ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی بھی توجہ میری طرف تو سبحان اللہ، میں آپ کی طرف آپ کی اور وہ نبی تیری گود میں سر رکھ کے آرام کرے گا۔ یہ تعبیر ہے تیرے اس خواب کی کہ آسمان کا چاند زمین پر اترا اور تیری گود میں آ گیا، کائنات کے سردار تیری گود میں اپنا سر رکھ کے تو آرام کریں گے۔ صدیق اکبر نے اپنے اس خواب اور اس کی تعبیر کو چھپا دیا، کسی کو نہیں بتایا۔ واپس پلٹ آئے مکہ مکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے،
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے اور دامن کرم میں داخل فرما لیجیے. کلمہ طیبہ پڑھائیے اور دامن کرم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ طیبہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے. حضور آپ بھی تو کوئی معجزہ دکھائیے. کلمہ پہلے پڑھ لیا، کلمہ پہلے پڑھ لیا، اب عرض کرتے ہیں حضور کوئی معجزہ تو دکھائیے. ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری نبوت پر تیرا ملک شام میں دیکھا ہوا خواب ہی معجزہ ہے. ابو بکر میری نبوت پر معجزہ تیرا ملک شام میں دیکھا ہوا خواب ہے. صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ دیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے وہ کچھ جانتے ہیں جو کوئی عام بندہ جانتا ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں جو بندہ جو لینے کے لیے آیا اس نے مانگا تو بھی ملا، نہیں مانگا تو بھی ملا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور زمانہ واقعہ، قباء میں ان کا گھر تھا. سارا دن حضور کی بارگاہ اقدس میں رہتے، خدمت کرتے. شام جب ہوتی تو مسجد نبوی سے قباء تشریف لے جاتے. اور جو حضرات وہاں تشریف لے گئی 2.5 سے 3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی سے قباء بستی کا تقریباً. والدہ محترمہ ان کی بوڑھی تھی، رات کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، ماں کی خدمت میں مصروف رہتے. حضرت حذیفہ اللہ اکبر. ایک مرتبہ شام کا جب وقت ہوا تو ان کا دل چاہا کہ شام کے وقت بھی تو حضور کی بارگاہ میں جا کے دیکھوں. لیکن اب مسئلہ تھا ماں سے اجازت لینے کا. اجازت لے لوں کیسے لیں، باہر جانے کی رات کو تو اجازت نہیں تھی. اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ ماں کو لالچ دیا جائے، ماں کو لالچ دیا جائے. لالچ بھی پھر سبحان اللہ صحابی جو تھے، ماں بھی صحابیہ تھی. والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اما جان آپ مجھے اجازت بخشیں، میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. بیٹا کرو گے کیا؟ وہاں جا کر اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں گا. آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی. والدہ محترمہ بھی تو صحابیہ تھی، جانتی تھی لب مبارک حرکت میں آ گئے تو بگڑی بن جائے گی. اجازت دے دی. مغرب کے قریب یہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا فرمائی، انہوں نے بھی پیچھے ہی ادا کر لی. نماز کے بعد دیگر صحابہ بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے. گفتگو ہوتی رہی کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت حذیفہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہ کہہ سکے، دعا کا نہ کہہ سکے. نماز عشاء ادا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی. عشاء کی نماز ادا فرمانے کے فوراً بعد نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے. حضرت حذیفہ پریشان ہو گئے کہ اب ظاہر ہے گھر جاؤں گا تو ماں پوچھے گی ہاں بیٹا دعا کروائی کہ نہیں کروائی. اب ماں سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، ماں سے جھوٹ بولیے، ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو گھر جا کے کیا کہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک آگے کی طرف ہے، حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں. اب آپ سارے حضرات میری طرف متوجہ ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے آپ جب میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی صاحب نظر ہو تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن مجھ جیسے گناہگار صاحب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں علم میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک آگے کی طرف تھا. حضرت حذیفہ اب دبے اور بوجھل قدموں کے ساتھ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پوچھا اے آنے والے کون ہے تو؟ اے آنے والے کون ہے تو؟ قبل اس کے کہ حضرت حذیفہ جواب